امت کے اندر مختلف فرقے ہوئے، مختلف سوچ فکر، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگوں نے اسلام کو بدلا۔ جس کی جو طبیعت سوچ فکر تھی اس نے اس کے مطابق اسلام کے اندر تبدیلی لے کے آیا۔ طرح طرح کے اسلام میں رہنے والے لوگوں نے اسلام پر اعتراضات اٹھائے، اور اللہ کا فضل کے اسلام کے سچے پاسدار اور سچے پاسبان اور سچے سپاہی بھی موجود رہے ہر دور کے اندر۔ پھر انہوں نے ان کی وضاحت کر کے ان کو جواب دیا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت ہے، انسان زندگی دو طرح سے لیتا ہے۔ زندگی جینے کے دو اصول ہیں، قول اور فعل۔ جو بھی بندہ جیتا ہے نا، کسی کے قول یا کسی کے فعل کو دیکھ کر، میں اور آپ جب بھی ہم کوئی زندگی کا نیا طریقہ اپنائیں گے نا، یا تو ہم کسی کی بات کو مانیں گے یا کسی کے انداز کو دیکھ کر بدلیں گے۔ اس وقت میں اور آپ جتنا بھی زندگی جی چکے ہیں، جی رہے ہیں، میرا اور آپ کا انداز زندگی کسی کی طرف دیکھ کر ہے۔ کوئی ایسے ہیں کہ قرآن سے قول لیا، اس کے مطابق جیتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل اس نے دیکھی، اس کے مطابق جینا شروع کر دی۔ کسی نے انگریزوں کو، یہود و نصارہ کو، یورپی نظام کو دیکھا، اس کے مطابق جیتا رہا۔ ہمارے یہاں عام دیکھ لیں کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ قول کو تھوڑا مانتا ہے، فعل کو مانتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بات سمجھے تو اتنا بات نہیں سمجھے گا، دیکھے گا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اسی طرح کرے گا۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہم انہیں نماز کا کہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہم نماز پڑھیں تو ان کو نہ وضو کا پتہ، نہ قرات کا پتہ، نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، پھر بھی وہ آ کے ہمارے ساتھ اسی طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ دو اصول ہیں زندگی لینے سے، کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرف دیکھ کر زندگی جی رہا ہے۔ یہ قطعاً نہیں کہ انسان پیدا ہوا اس کے اندر اس قدر عقل اور شعور تھا کہ وہ اپنی طبیعت، اپنی سوچ فکر کے مطابق اپنی منمانی سے جیتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرف نظر کر کے یا کسی نہ کسی کو سن کر جینے کا انداز بناتا ہے۔ تو رب تعالی نے بھی یہ دو طریقے عطا فرمائے ہیں، قول اور فعل۔ قول ہمارے پاس موجود ہے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے قول کے ذریعے بیان فرمایا، اس طرح جینے کا اصول ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور ایک فعل اللہ تعالی نے عطا کیا، وہ فعل کیا؟ وہ زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروردگار نے اپنے محبوب کی ساری زندگی پوری خلقت کے سامنے رکھ دی کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جی رہے ہیں نا، دراصل یہ زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا محبوب جو کہے وہی کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو لو، اسی زندگی کے اندر تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ دو طریقے عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ حدیث، اب سوال اس طرح اٹھتا ہے، اعتراض اس طرح اٹھاتے ہیں کہ کیا قرآن حدیث کا محتاج ہے کیا؟ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا سوال ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں بھئی قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھ آنے والا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ہر ایک انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کے مطابق اس کو اصول بتاتی ہے جینے کا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حدیث بھی ضروری ہے۔ اعتراض اٹھانے والوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا قرآن حدیث کا محتاج ہے کیا؟ اعتراض تو بنتا ہے ان کا۔ تو لہٰذا اس کا جواب میں مختصر الفاظ کے اندر وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوں گا۔ یاد رکھیں کہ پہلے تو حدیث مبارکہ سمجھیں۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات، کہانی، گفتگو، یہ لغوی معنی ہے حدیث کا۔ حدیث کا شرعی معنی ہے، پھر یہ آگے اس کے یعنی تین معنی آتے ہیں، تین طرح کے معاملات کو حدیث کہا گیا ہے۔ حدیث کا شرعی پہلا بنیادی معنی ہے کہ فرمان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر فعل، اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی حدیث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی حدیث۔ اس کو قولی اور فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث قولی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، انما الاعمال بالنیات، فرمایا لوگوں سن لو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تمہاری جو نیت ہوگی اس کے مطابق اعمال کا تمہیں صلہ عطا کیا جائے گا۔ اس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، میں ایک مختصر پھر دوبارہ، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے سارے لوگ، ہماری نیت الحمدللہ اللہ کی عبادت تھی، تو رب تعالی نے اس عبادت کا صلہ عطا فرمایا۔ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ رمضان شریف کے اندر، کیونکہ ہمارے ہاں وہ لحاظ تو ہے نہیں نا، ٹھیک ہے نا، کیا رمضان شریف کے اندر چوریاں نہیں ہوتی ہیں، فریب نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا،
عزتیں خراب نہیں ہوتی کیا؟ ملاوٹ نہیں ہوتی؟ سود کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں کیا؟ شرابیں نہیں پی جاتی؟ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس نے سوچا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، چوری کروں گا، جا کے کسی کا موبائل چورانے کی کوشش کروں گا، کچھ بھی نہ ہو پایا مسجد کے اندر تو واپسی پہ اچھا خاصا جوتا ہی ہاتھ لگ جائے گا نا۔ یہ سوچ ہوتی ہے ہمارے ہاں، آئے روز جوتے گم ہوتے ہیں، نیا کوئی بھی جوتا لے کے آیا وہ آ کے ہمیں شکایت، حضرت کیونکہ عوام تو چلی جاتی ہے نا، ہم ادھر ہوتے ہیں، لوگ ہمیں آ کے ملتے ہیں، حضرت تو نیا جوتا لے کے آئے وہ چرا لیا کسی نے۔ تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ سوچ کوئی رکھ کے آیا کہ میں جا کچھ کروں گا، پھر کچھ نہ ہو پایا تو کم از کم جوتا تو ہاتھ لگے گا نا۔ اب وہ آیا، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا، اسی طرح قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات پہ بیٹھا، سب کچھ وہی پڑھتا رہا، لیکن نیت اس کی نماز عبادت نہ تھی۔ نیت کیا تھی؟ چوری کرنا۔ اس کے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کی نیت اللہ کی عبادت تھی، وہ روزے کی حالت میں تھا، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا، عین ہو بہو بالکل ایک ہی انداز اور ایک سٹائل تھا دونوں کا، ایک کو عین عبادت سب۔ اب وہ اس نے کوشش کی، وہ نہ موبائل چوری کر سکا نہ جوتا چورا سکا، دونوں اسی طرح چلے گئے۔ اب دونوں کا آنا، وضو کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات، دعا، عبادت، سب کچھ ایک طرح کا آ رہا ہے، لیکن ایک گناہ کبیرہ کا مستحق ہوا، ایک کو اجر ملا۔ وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے، دونوں کی نیتیں مختلف تھی، ایک کی نیت اللہ کی عبادت تھی، ایک کی نیت چوری کرنا تھی۔ تو یہ قولی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت، میری نیت، اگر اس وقت میں اکثر اوقات مثال اپنی ذات کی دی جاتا ہوں، آن کیمرہ ہے، کافی تعداد میں لوگ ہیں، مسجد بری ہے، روزے کی حالت میں، اگر میری نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت سے مطالعہ کرتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ درس دیتے ہیں، اور لوگ کہیں ماشاءاللہ حضرت ہم آپ پہ بڑے مطمئن ہیں، اگر صرف آپ لوگوں کے یہ زبانی کلامی الفاظ اور داد لینا مقصد میرا یہ درس ہے نا، تو پھر میری نیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، پھر یہ میری عبادت نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے داد تو ملتی ہے نا ہمیشہ، آپ لوگ کہتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے وقار ہے ہمارا ماشاءاللہ، اللہ کے یہاں پھر کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں اگر میری نیت ہے یار کچھ لوگ سنیں گے، کوئی راہ راست پہ آئیں گے، دین کی اشاعت ہوگی، دین کی تبلیغ ہوگی، اگر یہ دل کے کسی کنارے کے اندر یہ چیز اجاگر ہے، یہ نور ہے، تو پھر اللہ کی رضا شامل ہے، پھر یہ عبادت ہے۔ تو یہ قولی حدیث فرمایا کہ نیکی کا اپنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک فعلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک، اس کو فعلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ ہر طریقہ مصطفیٰ امت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر سنت، کیونکہ بعض ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور طریقے ہیں جو خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے خاص وصف ہیں۔ مثال کے طور پہ بیک وقت 9 شادیاں حضور کا خاصہ ہے، امت کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی سنت رسول ہے، بھئی ایک وقت میں 9 بیویاں، بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ ہر قولی حدیث جو حکمن ہے وہ امت کے لیے ضروری ہے، ہر فعلی حدیث، بلکہ اس کو حدیث کہیں گی نہیں، وہ خاصہ مصطفیٰ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو فعلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تعلیم کے طور پہ نماز پڑھی، حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، حضور نے مکمل نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ دیکھ لو، یاد کر لو، یہ میری نماز ہے اور اسی طرح ہمیشہ تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ فعلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نماز کا، وہ صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا طریقہ مصطفیٰ، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے تقریری حدیث، تقریری حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، حضور نے دیکھا، صحابہ نے کیا، حضور نے وہ عمل دیکھا، اس عمل کو دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئے، منع کرتے تو ناجائز تھا، ٹھیک ہے نا، منع نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا، صحابہ نے کیا، حضور نے دیکھا، حضور خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور حضور کے چہرے کے آثار ایسے بھی نہ تھے کہ حضور نے ناپسند کیا ہو، محسوس ہوا کہ حضور نے بہتر سمجھا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھی حدیث کہیں گے اور وہ بھی ایک شرعی حکم ہوگا۔ جس طرح کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو بیع سلم یہ ایک خرید و فروخت کا طریقہ تھا، یعنی وہ اس طرح سمجھے عام لفظوں میں کہ ایک مال موجود ہے، اس مال کی جو خریدنے والا ہے نا اس نے آگے فروخت کر دیا، ابھی اس نے خریدنے والے سے جس سے خریدا ہے اس کو اپنا پیسے پے نہیں کیے، قیمت نہیں دی ابھی تک،
اس کی مالیت کو آگے فروخت کر دیا ہے، قیمت بعد میں کچھ مدت تاخیر کر کے قیمت واپس کرنی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، بیع سلم اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضور کے سامنے کیا گیا، حضور نے کچھ شرائط رکھی اس کے اندر، باقی حضور خاموش رہی، اس لیے یہ بیع سلم جائز ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز لے لی، اس کو آگے فروخت کر دی، لیکن ابھی قیمت نہیں دی. قیمت جب تک نہیں دی یہ اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، یہ مالک ابھی بنا نہیں، کیونکہ اس کی قیمت پے نہیں کی ابھی تک. مالک نہیں بنا، فروخت کر دی ہے آگے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر حدیث تقریری سے نہ ہوتا تو یہ عمل ناجائز ہوتا، شرعی اصول کے خلاف ہے، لیکن حدیث تقریری موجود ہے، حضور کے سامنے یہ کیا گیا، حضور خاموش رہ گئے، تو یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ فرمان مصطفیٰ، قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ اور تقریری حدیث، یہ مکمل طور پہ ان پر عمل ہے، اور یہ شرعی احکام ہیں. اب بات رہی یہ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن حدیث کا محتاج ہے؟ کیا حدیث کے بغیر قرآن مکمل احکام بیان نہیں کر سکتا کیا؟ یہ ایک اعتراض ہے. قرآن پاک خود فرما رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس کسی نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہمارا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک ہم خود ان کو وحی نہیں کرتے. ہماری وحی جاتی ہے، ہم جو کہتے ہیں، ہمارا محبوب اس وقت تک زبان ہی نہیں ہلاتا. ہر محبوب کا قول اور فعل وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اس طرح محبوب قول اور فعل فرماتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب یہ اعلان کر دو اس امت کے اندر کہ تم لوگ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو. جس طرح میرا محبوب جی رہا ہے نا، اسی طرح تم جینے کی کوشش کرو، خود خدا تم سے محبت کرے گا. پھر تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک پروٹوکول عطا کر رہا ہے، عزت عطا کر رہا ہے. اے محبوب مجھ سے اگر محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو میں خدا ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اس طرح کرو کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، اتباع مصطفیٰ کرو، میرے محبوب کی زندگی کے مطابق جینے کی کوشش کرو. مجھے اپنے محبوب کی زندگی اس قدر پیاری ہے، پھر تم دعویٰ کرو نہ کرو مجھ سے محبت کا، میں خود خدا تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں. یہ بڑا مقام و معیار ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اگر ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ممکن ہے. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک عمل کر لو، وہ یہ کہ میرے محبوب کی زندگی کے ہر لمحے کو دیکھو، غور کرو، اسی طرح جینے کی کوشش کرو. میرے محبوب کا اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، پینے کا انداز، سونے کا انداز، لیٹنے کا انداز، میرے محبوب کا اپنی بیویوں کے ساتھ خوبصورت لہجہ تعلقات، میرے محبوب کا اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ تعلق، میرے محبوب کا چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار محبت، میرے محبوب کا اپنے صحابہ امت کے ساتھ تعلقات، پیار محبت، جو بھی طریقہ تھا وہ سارا اس کو دیکھو، اسی کے مطابق جینے کی کوشش کرو. یہ ایسا عمل ہے تمہارا کہ خود خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے محبوب، اللہ کو محبوب تو بنا لیا، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر محبت الہی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر اس سے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب کی اتباع کریں، انداز مصطفیٰ اپنا لیں، خود خدا ہم سے محبت کرے گا. اصل معیار یہ نہیں کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اصل بات تو یہ کہ وہ خود، ہم ساری زندگی پکارتے رہیں اے اللہ اے اللہ، کبھی اس کی طرف ایک مرتبہ بھی آواز ہے ہاں میرے بندے مانگ، تو کمال ہو جائے گا. آتا ہے نا کہ اسرائیلی روایت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، عبادت میں سالہ سال 80 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا، عبادت کر رہا تھا. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارے کلیم اس بندے کو جا کے کہنا کہ تیرے رب نے تیری ساری عبادت کو رد کر دیا ہے. 80 سال سے وہ عبادت کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ کا پیغام سنا دیا انہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لیا کہ میرے اس بندے کو جا کے کہہ دو کہ اے میرے بندے تیری 80 سال کی عبادت کو ہم نے رد کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بندہ ابھی روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، معافیاں مانگے گا، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ میری 80 سال کی عبادت محنت سے لگاتار کرتا رہا تھا، جنگلوں میں رہ کر تیرا ذکر کرتا رہا، تجھے پکارتا رہا، تو نے وہ رد کر دیا، کیا وجہ یہ، کیا گناہ ہوا مجھ سے؟ بجائے اس کے رونے چلانے کے وہ تو خوش ہو گیا.
فرماتے ہیں کہ وہ چھلانگیں لگانے لگا کہ رب تعالیٰ نے واقعی کہا ہے کہ اے موسیٰ پھر بتا مجھے کہ رب نے کہا ہے کہ میں نے اس بندے کی، اب میرے بندے کو جا کے کہہ دو کہ میں نے تیری عبادت کو رد کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں اللہ کا یہ اذن آ گیا ہے، تیری عبادت رد ہو گئی۔ وہ مدہوش ہو گیا، خوشی کے اندر نعرے لگانے لگا کہ میری عبادت کام آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو مجنون ہے کیا؟ بھئی تیری عبادت رد ہو گئی، تو روتا چیختا چلاتا کہ تیری عبادت اللہ نے رد کر دی ہے، 80 سال کی تیری محنت ضائع ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے اس سے نہیں ہے، قبول کرنا رد کرنا اس کا کام ہے، مجھے اس سے ہے کہ میں 80 سال عبادت کرتا رہا، میرے رب نے میرا نام تو لیا ہے نا، وہ چاہے مقبول یا رد میں میرا نام تو میرے رب نے لے لیا ہے نا۔ یہ تو کہا ہے موسیٰ جا کے میرے اس بندے کو کہہ دے کہ تیری رد ہو گئی عبادت، میرا اس نے نام لے لیا، بس میری 80 سال کی عبادت کام آ گئی ہے میرے۔ اصل یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رد کرے یا قبول کرے اس سے نہیں ہے، وہ نام لے لے اصل، ٹھیک ہے نا؟ ہم عبادت کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنا لینا۔ وہ خود خدا کہتا ہے کہ میں پھر دعویٰ کرتا ہوں میں رب تم سے محبت کرتا ہوں، جب وہ خود کہہ دے گا تو پھر ہمارا معیار مقام یہ نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلند ترین مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فرمایا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہی اطاعت کہا گئی، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ رسول کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہا ہے وہی دراصل اللہ ہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمان مصطفیٰ دراصل فرمان خدا ہے۔ وحی کی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی وہ ڈائریکٹ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وحی خفی فرمان مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب کا ہر فرمان وہ بھی وحی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہمارا محبوب نہیں بولتا جب تک ہم ان کو وحی نہیں کرتے، اس وقت زبان نہیں لاتا۔ تو یہ بھی وحی خفی ہے فرمان مصطفیٰ، یاد رکھیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، جو جن سے تمہیں روک دے اسے فی الفور رک جاؤ۔ جو حکم دے دیا وہ ہم پر فرض ہو گیا، جسے منع کر دیا وہ ہم پر حرام ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ مسلمانوں کے ایسے طبقات ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بس قرآن جو کہہ دے وہی ہے، قرآن نے جس کو حلال کیا وہی حلال، جس کو حرام کیا وہی حرام، اس کے علاوہ کوئی حلال و حرام چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کچھ نظریات ہیں، ایسی ایسی چیزیں جو قرآن کے اندر تبصرہ نہیں ہے لیکن فرمان مصطفیٰ کے اندر ان کو حرام قرار دیا گیا، مسلمان ہو کے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر تبصرہ نہیں، حدیث کے منکر ہیں، وہ منکرین حدیث کو یہ خاص طور پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو تمہیں حکم دے دے وہ تم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور جس سے میرا محبوب منع کر دے وہ تم پر حرام ہے۔ حرام اور حلال کا مکمل طور پہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر عقائد ہیں، احکام ہیں، یہ دو چیزیں خاص طور پہ۔ عقائد کیا نظریات ہونی چاہیے، کیا سوچ فکر ہونی چاہیے تمہاری اللہ کے بارے، اس کے رسول کے بارے، انبیاء کے بارے، فرشتوں کے بارے، جنت جہنم کے بارے اور قیامت کے بارے، کیا تمہارا نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے۔ قرآن کے اندر یہ احکام ہیں، یہ چیزیں۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر احکام اور عقائد، یہ عقائد ہیں اور احکام ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسائل نہیں ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مین اصل ایشو۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ دو خاص چیزیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ کوئی ایمان لے آیا نیک اعمال نہ کیے پھر بھی پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ ایمان لے آیا نیک اعمال کیے، قرآن کہتے صرف نیک اعمال کرو، نیک اعمال کس طرح کرنے یہ نہیں آیا کہیں حدیث پاک قرآن پاک کے اندر، یہ فرمان مصطفیٰ کے اندر ہے۔ نماز کے متعلق فرمایا نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ ہو جاؤ، یا سجدہ کرو، یہی حکم ہے قرآن کے اندر بس۔ اس کے علاوہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے واجبات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے یہ کہیں قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر عقائد ہیں، احکام ہیں، مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسائل مکمل طور پہ اگر علم ہوگا، مسائل کے مطابق نہیں کریں گے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اب نماز ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، قرآن کے اندر کہیں نہیں ہیں۔ عصر کی 4 فرض قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا۔ مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز کی رکعتیں کہیں نہیں لکھی۔ کوئی بندہ بڑے خلوص کے ساتھ 1 گھنٹہ لگائے ظہر کی نماز کے صرف 2 فرض پڑھے،
ایک گھنٹہ خلوص کے ساتھ لمبی قرات کرے سب کچھ، کیا امید ہے وہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. 2 فرض ہیں ہی نہیں. فرض ہیں تو 4 ہی فرض ہیں. کیوں؟ اس لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. اب محض قرآن کا دعویٰ کرنے والے، ہم کہتے ہیں قرآن عقائد اور احکام ہے، آگے مسائل اور ان مسائل کی وضاحت تشریحات وہ وحی خفی سے ہے، وحی جلی سے نہیں ہے، وہ فرمان مصطفیٰ کے اندر ہے. نماز کی جتنا بھی مسائل ہیں وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. کتنی رکعتیں ہیں، کتنا کون سا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے، کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کب سجدہ صاحب لازم ہوگا، کتنا سورہ فاتحہ کے اندر غلطی ہو جائے یا آگے صورت نہیں ملائی کیا کچھ، یہ سارے جتنا احکام و مسائل ہے نا، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر ہے. تو منکرین حدیث جو اسلام کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیث کا انکار کیسے کریں گے؟ اعمال ہی نہیں ہو رہی. ایمان تو لے آئے، اعمال کیے کس طرح کیے؟ اعمال تو پھر جائز ہی نہیں جس طرح تم کر رہے ہو، فرمان مصطفیٰ پر عمل نہیں کرو گے تو. اسی طرح روزے کی طرف آ جائیں. فرمایا روزہ رکھو، احکام ہے روزے کے، مسائل نہیں ہیں. کیا کریں گے؟ روزہ کب ٹوٹے گا، کس طرح ٹوٹے گا، کتنا کفارہ ہے، کیا فدیہ ہے، کیا کچھ، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا قرآن پاک کے اندر روزے کا حکم دے دیا. آگے روزے کے مکمل مسائل اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ وحی خفی سے ملیں گے، فرمان مصطفیٰ سے ملیں گے، قرآن سے نہیں ملیں گے. اس لیے قرآن عقائد اور احکام دیتا ہے، آگے مسائل مکمل فرمان مصطفیٰ سے ملیں گے. وہ وحی جلی ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد اور احکام، مسائل وحی خفی سے ہمیں ملیں گے. منکرین حدیث اگر حدیث کا انکار کریں گے تو اسلام آدھے سے زیادہ اسلام کو رد کر رہے ہیں، اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. حدیث کے علاوہ ہم کہیں کے نہیں ہے، یاد رکھیں. قرآن حدیث کا محتاج نہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس نے عقائد اور احکام دیے ہیں. آگے ان کی وضاحت تشریح کے لیے رب تعالیٰ نے یہ قول عطا فرمایا، فعل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی عطا فرمائی ہمیں. ہم کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. محض کوئی قرآن کی طرف توجہ کرے تب بھی اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ قطعا نہیں کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر محض ہیں ہی عقائد اور احکام. مسائل کے حوالے سے جب بھی ہم توجہ کریں گے تو فرمان مصطفیٰ، قول مصطفیٰ اور فعل مصطفیٰ کی طرف توجہ کریں گے. تو ایک اصول ہے، زندگی لینی ہے قول اور فعل سے. قول سے محض لیں گے تب بھی بات نہیں بنتی، محض فعل سے لیں گے تب بھی بات نہیں بنے گی. رب تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا کی، قول قرآن کے ذریعے، فعل اپنے محبوب کی ذات کے ذریعے. اللہ اکبر. اسی طرح آپ حج کے مسائل کو دیکھ لیں، قرآن پاک کے اندر صرف حج کا تبصرہ ہے، حج کرو، ٹھیک ہے نا. حج کی جتنے بھی مسائل ہیں، احکام ہیں، مکمل طور پہ وہ ٹوٹل حدیث مبارکہ کے اندر ملیں گے. منکرین حدیث کیا کریں گے جو حدیث کو مانتے نہیں؟ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے، حدیث کی قسم ہے، اس پر جلا ہوئی ہے، حدیث ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کس زمرے میں آ رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. عقائد کے حوالے سے جب بھی حدیث لیں گے ہم حدیث سے صحیح لیں گے، حدیث متواتر لیں گے. لیکن احکام کے اندر، مسائل کے اندر، فضائل کے اندر وہ تو اگر کمزور حدیث آ گئی، کوئی جرح ہو رہی ہے، تب بھی فقہا اس کو قبول کر رہے ہیں حدیث پاک کو. اسی طرح آپ زکوٰۃ کے مسائل دیکھ رہے ہیں، واقعی الصلوات والزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مصارف زکوٰۃ 8 بیان کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا. پھر ان کی اب فقیر شرعی کون سا ہے؟ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے. مسکین شرعی کون ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے. وابنی سبیل آ گیا، کون ہے اللہ کے راستے پر؟ کوئی خبر نہیں ہے. ان کی تشریحات اور ان کی وضاحت کے لیے فرمان مصطفیٰ لازم بنتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پاک اور اس جیسا اور بھی کلام عطا کیا گیا. قرآن جو تمہارے سامنے ہے نا، اس قرآن سے بھی زیادہ اور کلام مجھے عطا کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا دولت مند اپنی دولت کی بنیاد پہ اپنے تخت پر بیٹھ کر تمہیں کہے ان قریب وقت آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خبر دے دی تھی. ان منکرین حدیث کا توڑ اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا. فرمایا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے دولت مند جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے دولت سے، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے لوگوں صرف قرآن جس کو حلال کہہ رہا ہے یا قرآن جس کو حرام کہہ رہا ہے اسی کی طرف توجہ کرو، فرمان مصطفیٰ اور حدیث کا کوئی اس کے سے تعلق نہیں، اور اس کو رد کرنے کی کوشش کرے. فرمایا ایسا بالکل ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو آج منکرین حدیث واضح ہیں. ہمارا بھی کئی ایسے ساتھیوں سے ٹکرا ہوا ہے، ہماری بات بھی ہوئی ہے، وہ مطلقاً حدیث کا انکار کرتے ہیں. حدیث مانیں گے تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. قرآن کو بھائی قرآن ہم مانتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ احکام مسائل حدیث کے علاوہ کس طرح ہم چل سکتے ہیں. ہر لمحے کے اندر ہمیں زندگی مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اسلام کے کسی پہلو کی طرف توجہ کریں گے تو زندگی مصطفیٰ کو سامنے رکھنا پڑے گا.
محض قرآن سے تو کوئی مسئلہ، ہاں وہ عقائد ہیں، احکام ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بس قرآن نے بتا دیا یہ کرو، کس طرح کرنا ہے وہ پریکٹیکلی اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا، آپ کوئی حلال کر دیں، حرام کر دیں، جو حکم کر دیں، کوئی فرض کر دیں، کوئی واجب کر دیں، کسی کو رد کر دیں، اللہ کے محبوب کو اختیار ہے۔ جس طرح کہ میں مثال دے دیتا ہوں، آخری باتیں نمونے کے طور پہ ایک دو حدیثیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کو میں اس قدر پسند کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو فرض کر دوں امت پر۔ دل چاہتا ہے ہر نماز کے ہر وضو پر مسواک کو فرض کر دوں، میرا یہ دل چاہتا ہے، اس قدر میں پسند کر دوں مسواک کو، لیکن امت کو مشقت میں ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی محبت امت کے ساتھ دیکھیں، بھائی مسواک ہے جیب میں، مسواک کو گیلا کر کے دانتوں میں مارنا یہ کوئی مشقت ہے کیا؟ کوئی مشقت نہیں، لیکن اس کو بھی اللہ کے محبوب نے، بھائی کون ہر وقت جیب میں رکھے گا، کون ہر وقت مسواک کرے گا، امت کو مشقت میں ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا مجھے بہت پسند تھا مسواک کرنا، لیکن اس کو میں فرض نہیں کر رہا، امت مشقت میں پڑے گی۔ فرمایا جو مسواک کرنے کا ثواب ہے نا، میری امت کے لوگ کلی کرتے ہوئے اگر اپنی زبان، اپنا انگلی کو زبان اپنا دانتوں پہ مار لیں گے نا، تو رب تعالیٰ ان کو مسواک کرنے کا برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ حضور کی شفقت ہے، تو فرض فرما دیتے، فرمایا مجھے یہ اختیار ہے کہ میں چاہتا تو فرض کر دیتا، فرض ہو جاتا، لیکن امت کی مشقت کے لیے میں اس کو فرض نہیں کر رہا۔ تو فرض کرنا، لازم کرنا اور حرام کرنا یہ اختیار مصطفیٰ کے اندر رب تعالیٰ نے دے دیا۔ اس پر سینکڑوں حدیث مبارکہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا مجھ سے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ مسلم کے اندر روایت ہے، واضح طور پہ میں واضح بتا دوں، آپ نے روایت سنی ہے، وہ روزہ اس طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ملا، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ اب یہ صورتاً مان روزہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس سے کفارہ لازم آ رہا ہے شرعی طور پہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ کے آیا ہوں، مسلم کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا پھر ایسا کر کے جاگ، لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں رمضان کے بعد، فرضی روزہ تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک رکھا وہ کس طرح توڑتا، میں 60 روزہ میں کس طرح رکھوں یا رسول اللہ، ایک روزہ وہ ٹوٹ گیا ہے، 60 روزہ اور لگاتار وہ بھی ایک اس میں ٹوٹ گیا، اپنا چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، میرے اندر یہ طاقت نہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا، اچھا پھر تو ایسا کر، 60 مسکین کو جا کے کھانا کھلا۔ پھر اس نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی، مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا۔ اچھا حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تحفے کے طور پہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے آواز دی کہ بلاؤ اس کو، جو روزہ توڑ کے آیا تھا۔ وہ آیا، جی حضور۔ حضور نے فرمایا ٹوکرا لے جا کے 60 مسکینوں کو تقسیم کر دیا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، کفارہ یہ ایک سزا کے طور پہ ہوتا ہے اسی پر، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کریم ذات کہ وہ ایک تحفہ آیا، وہی تحفہ اس کو دے رہے ہیں، فرمایا یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ مل گیا، اب جا کے اس تحفے کو تو تقسیم کر دے اپنا مساکین غریبوں کے اندر، 60 کے اندر، تیرے روزے کا مکمل کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے ٹوکرا اٹھایا، پھر کھڑا ہو گیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل غریب آدمی ہوں، کن غریبوں کے اندر تقسیم کروں، سب سے غریب تو میں خود ہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے، بھئی کفارہ یا تو 60 روزہ رکھنا ہے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ دونوں کی طاقت نہیں تھی۔ اب حضور نے کھانے کا اہتمام کر دیا، اب پھر نہیں کر رہا۔ حضور مسکرائے، فرماتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارک کے درمیان جو خلال ہے نا، یہ نظر آ رہا تھا، اندر سے چمک نظر آ رہی تھی حضور کے مسکرانے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا چل جا، یہ پورا ٹوکرا گھر لے جا، تیرا روزہ معاف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روزے کا کفارہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکمل اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، حضور جو چیز چاہیں فرض کر دیں امت پر، جو چیز چاہیں حرام کر دیں، جو چاہیں اللہ کے محبوب کہہ دیں، وہ عین شریعت ہوگی، یاد رکھیں۔ تو منکرین حدیث ان چیزوں پر غور کریں کہ حدیث کے علاوہ ہمارا اسلام مکمل قطعا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ قرآن حدیث کا محتاج نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن 2 ٹاپک لے کے آیا، عقائد اور احکام، آگے مکمل طور پہ مسائل وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ملیں گے ہمیں۔ تو لہٰذا ہمارا اسلام جو ہے نا، وہ 2 چیزیں ہم نے عمل کرنا ہے، قول اور فعل سے۔ عام فطرت انسان ہے، قول اور فعل کو لیتا انسان آگے چلتا ہے،
وہ چاہے بچہ ہے، میں اور آپ ہیں، ہم جب بھی کوئی سوٹ پہنتے ہیں، چلنے کا انداز ہے، کھانے کا انداز ہے، پینے کا انداز ہے، لیٹنے کا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بھی یہ دونوں اصول عطا فرمائے۔ قول رب تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عطا فرمایا، فعل رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات عطا فرما کے دونوں یہ طریقے عطا فرما دیے، فرمائے یہ قول ہے، یہ فعل ہے، ان دونوں کی طرف دیکھ کر جیو تو تمہاری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جی اس حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی ہو کسی قسم کی؟ جی جی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے خاص پیغمبر گزرے ہیں، ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ روایت کے اندر آتے ہیں نا کہ انہوں نے عرض کیا پروردگار زندگی مجھے مل گئی، اب موت دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں موت کیسی ہے۔ ان پر موت آئی، پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ پھر عرض کیا پروردگار جنت دکھا، اپنے جہنم کا نظارہ کرا، کیسی جہنم؟ جہنم دکھائی گئی۔ اے اللہ اب جنت دکھا، جنت دکھائی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر، تو جنت دکھائی، جب جنت میں گئے اب انہوں نے کہا باہر نہیں جانا واپس۔ کیوں؟ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ بندے پر زندگی آئے گی، پھر موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندہ ہوگا، پھر جہنم کا نظارہ ہوگا، جہنم کے بعد جنت میں جائے گا، پھر کبھی واپسی نہیں آئے گا۔ ان اصولوں کے مطابق تو سارے معاملات گزر گئے مجھ پہ، اب میں نے تو باہر نہیں آنا۔ اب روایت کے اندر آتا ہے، بعض میں آتا ہے نہیں وہ خاص ایک مقام ہے وہاں پہ ہیں، بعض میں آتا ہے نہیں حضرت ادریس علیہ السلام ابھی تک جنت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ واحد وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے ساتھ پیار محبت سے، رب تعالیٰ بھی کریم ذات ہے نا۔ تو جب وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے نا، پیچھے اولاد ان کی چھوٹے بچے تھے کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان نے آ کے حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل ایک بت بنایا تاکہ ان بچوں کو مانوس کرے، اور بچے دیکھ کر خوش ہوئے کہ ہمارے ابا کی تصویر بن گئی۔ وہاں سے یہ ابتدا ہوئی بت پرستی کی۔ پہلا بت جو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بت پرستی کی جو شروعات ہوئی نا، پہلا بت حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل یعنی پیغمبر کا بنا گیا تھا۔